إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه. کئی خطبات میں اس حقیقت کو میں نے بیان کیا توحید مثبت رنگ اور انداز کا نام نہیں، بلکہ توحید منفی انداز کو اپنانے کا نام ہے۔ توحید صرف یہ نہیں کہ اللہ کی صفات کا اقرار کیا جائے، اللہ کی صفات کو بیان کیا جائے، اللہ خالق ہے، رازق ہے، زندگی بخشنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، شفا عطا کرنے والا ہے، اولاد دینے والا ہے۔ صرف اس قدر مان لینا اور بیان کرنا، اس کا نام توحید نہیں۔
بلکہ توحید نام ہے نفی کرنے کا۔ اللہ ہی شفائیں دیتا ہے اور اللہ کے سوا شفا دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ ہی جھولیاں بھرتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی جھولیاں بھرنے والا نہیں۔ اللہ ہی عالم الغیب ہے اور اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اس ضمن میں بطور دلیل میں نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس دعوت کو پیش کیا جو انہوں نے اپنے والد کے سامنے اور اپنی قوم کے سامنے بیان کی۔ اس میں انہوں نے منفی رنگ اختیار کی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز، یہ نظریہ، عقیدہ، یہ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آنے والے مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اس قربانی کو سنت ابراہیم کہا گیا۔ قربانی اور قربانی کا عمل یہ تب قبول ہوگا جب قربانی دینے والے کا نظریہ اور عقیدہ حضرت ابراہیم کے مطابق ہو۔ اگر اس کا نظریہ اور اس کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق نہیں تو پھر اس کی قربانی درجہ قبولیت پا نہیں سکتی۔ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے لوگ کتنی تگ و دو کرتے ہیں، پرکھ، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ کان پورے ہوں، عمر پوری ہو، آنکھیں ٹھیک ہوں، پیر میں لنگڑاہٹ نہ ہو، چلنے سے عاجز نہ ہو، بے عیب جانور ہم ڈھونڈتے ہیں، ڈھونڈنا بھی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، قربانی دینے والے کا عقیدہ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ اگر اس کے عقیدے میں شرک موجود ہے ایک رائی کے برابر، قربانی تو کیا اس کا کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں مقبول ہو نہیں۔ اسی لیے
7 حصے داروں میں سے اگر ایک بھی شرکیہ عقیدے والا ہوگا 6 بالکل ٹھیک ہیں، لیکن ایک کا عقیدہ شرکیہ ہے، 7 کی قربانی نہیں ہوتی۔ آپ کہیں گے وہ باقی 6 کا کیا قصور؟ جس قربانی کے جانور میں 7 حصے دار ملتے ہیں وہ 7 جگہوں پہ ذبح ہوتی ہے۔ یہ عطا اللہ کا حصہ ہے، یہ ذبح ہو گیا، یہ راجہ یعقوب کا حصہ ہے، یہ ذبح ہو گیا، یہ ابو بکر کا حصہ ہے، چلو ابو بکر کا نام بھی لے لیں، اس طرح ذبح ہوتی 7 جگہوں پہ یا ایک جگہ پہ؟ قربانی کہتے ہیں اراقۃ الدم، خون کا بہانا، وہ 7 جگہوں پہ نہیں ہوتا، ایک جگہ پہ ہوتا ہے۔ 7 کی قربانی نہیں، حتیٰ کہ اگر ایک حصے دار اس نظریے سے مل گیا ہے عید کا دن ہے، میرے بچے دوسروں کا گھر دیکھتے رہیں گے، چلو ساڑھے گھر بھی گوشت آ جائے، اس کا یہ ذہن بن گیا، پھر بھی 7 کی قربانی نہیں ہو۔ اور آسان کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، ایک کنویں کے مالک 7 بندے ہوں اور ان میں سے ایک بندہ اس کنویں میں پیشاب کر دے تو اسی کا حصہ ناپاک ہوگا نا، باقی 6 کے تو پاک ہی رہیں گے، سارے ناپاک۔ ایک بھی شرکیہ عقیدے والا ہوا 7 کی قربانی نہیں ہو۔ ضروری ہے کہ قربانی دینے والے کا عقیدہ حضرت ابراہیم کے مطابق ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز ہے تبلیغ کا، دعوت کا، تقریر کا، وہ سارے نبیوں سے الگ ہے۔ دوسرے نبیوں کا قرآن یہ انداز بیان نہیں کرتا۔ ہر نبی دعوت دیتا تھا اعبد اللہ، عبادت کس کی کرو؟ پہلے وہ یہ کہتا تھا ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی بھی الہ نہیں۔ پہلے اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا تھا اللہ کا نبی، پھر غیر اللہ کی عبادت سے روکتا تھا۔ یہ انداز ہے سارے نبیوں کا۔ آپ سورۃ اعراف پڑھ لیں، سورۃ ہود پڑھ لیں، اس میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب، تمام نبیوں کا یہ انداز آپ کو وہاں نظر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سب سے پہلے اپنے والد کو تبلیغ کی، گھر سے بات کو شروع کیا۔ والد کون ہے؟ بت گر ہے، بت فروش ہے اور بت پرست ہے، لکڑی کے بت بناتا ہے، انہیں بیچتا ہے، ان کی پرستش کرتا ہے، ان کو پوجتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن سے یہ سب کچھ دیکھتے آ رہے تھے کہ میرا بابا اپنے ہاتھوں سے تراشتا ہے، کسی کی ناک خراب ہو گئی اس کو پھینک دیتا ہے، دوسری لکڑی اٹھا لیتا ہے۔ تو جو بننے میں دوسرے کے محتاج ہوں وہ الہ نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچپن ہی میں سمجھ دی تھی۔ ویسے بھی اللہ کا پیغمبر ماں کی گود سے لے کے قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک، معصوم ہوتا، نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں۔ انہوں نے جب دعوت کو پیش کیا اپنے والد کے سامنے، یہ سورت مریم ہے،
16واں پارہ ہے، سورۃ مریم کا 3 رکوع۔ آپ گھروں میں جا کے اس کا ترجمہ پڑھیے۔ کیا کہا انہوں نے؟ بابا خالق اللہ ہے، بابا مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، محیی ممیت بھی اللہ ہے، شفائیں وہ دیتا ہے، روزی وہ دیتا ہے، پیدا وہ کرتا ہے، زمین اس کی، آسمان اس کا، چاند ستارے، سورج، پہاڑ، ندیاں، نالے، چشمے، شجر، حجر، بہاریں، پھل، یہ سب چیزیں اس کی ہیں۔ اس کی عبادت کر، اس کا سجدہ کر، نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز نہیں اپنایا، اللہ کا نام بھی نہیں لیے، ابتدا میں نہیں لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بابا یہ بعد میں بتاؤں گا کہ خالق کون ہے، رازق کون ہے، مالک کون ہے، الہ کون ہے، معبود کون ہے، مسجود کون ہے، نظر و نیاز کس کے نام کی دینی چاہیے، سجدہ کس کے آگے کرنا چاہیے، شفائیں بخشنے والا کون ہے، یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو دسنا۔ یا آباتی لما تعبدو ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ پہلے دونوں کے ساتھ بھی یہی لگے گا، کسی آواز کو سن نہیں سکتے، کسی کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اور تیرے کچھ کام ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے؟ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اکثریت پڑھے لکھوں کی، میں شہر میں بیٹھا ہوں، اب تو خیر دیہاتوں والے لوگ آپ سے بھی زیادہ پڑھے ہوئے۔ یہ جو ہے لا یسمع، تو ان کی عبادت کیوں کرتا ہے جو سنتے نہیں؟ معلوم ہوتا ہے یہاں عبادت سے مراد پکار ہے، سننے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پکار کے۔ سننے کا تعلق سجدے کے ساتھ تو نہیں ہے نا، سننے کا تعلق نظر و نیاز کے ساتھ تو نہیں ہے، سننے کا تعلق تو پکار کے ساتھ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ان کو کیوں پکارتا ہے؟ خود میرے آقا نے بھی کہا دعا هو العبادہ، پکارنا کیا ہے؟ الدعاء مخ العبادہ، پکارنا عبادت کا کیا ہے؟ مغز۔ پکار عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ بابا ان کو کیوں پکارتا ہے مسائب میں، مشکلات میں، تکلیف میں، دکھوں میں، جو تیری پکار کو سن، انہیں کیوں پکارتا ہے؟ بنیاد پہ ہاتھ رکھا۔ آج ہم جو اشاعت و توحید کے لوگ ہیں، ہم نے بھی تبلیغ میں حضرت ابراہیم کا انداز اپنایا ہوا، ہم بھی لوگوں سے کہتے ہیں ان کو کیوں پکارتے ہو جو تمہاری پکاروں کو سن نہیں سکتا۔ جو سن نہیں سکتا اسے پکارنے کا کیا فائدہ؟ جو دیکھ نہیں سکتا اسے پکارنے کا کیا فائدہ؟ جو کام نہیں آ سکتا اسے پکارنے کا کیا فائدہ؟ بابا کے معبودوں پر حضرت ابراہیم نے بڑی کاری ضرب لگائی ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ہم سے مت لڑیے گا، ہم تو غریب لوگ ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں اور دوسروں کے مسلک کو چھیڑو نہیں، سچی سچی بات کرنا؟ حضرت ابراہیم نے بابے دے مذہب نو چھیڑیا کہ نہیں چھیڑیا؟ یہ قرآن ہے، اسی کا نام توحید ہے۔
جب تک آپ نفی نہیں کریں گے اس وقت تک توحید کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابا کے معبودوں پر کاری ضرب لگائی، ہو سکتا ہے بابا اس کو برداشت کر جاتا، سہ جاتا، بیٹا ہے، خون ہے، کہہ لیا ہے، چلو۔ اگلا جملہ ناقابل برداشت تھا، اور میں حیران ہوتا ہوں حضرت ابراہیم کی جرت پر، بہادری پر، عظیمت پر، استقلال پر، تبلیغ کے انداز پر۔ ایسی کاری ضرب لگائی نا، باپ کو ہلا کے رکھ دیا۔ میں ترجمہ نہ کروں، آسان سی عربی ہے، آپ عربی سمجھ جائیں، کوئی ضرورت نہیں رہے گی ترجمے کی۔ یا آباتی، اے میرے بابا، لا تعبد الشیطان۔ جی، حضرت ابراہیم کا بابا شیطان کی پوجا پاٹ کرتا تھا، بولو، ابلیس کو پوجتا تھا وہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابا کے معبودوں کو کیا کہا؟ بڑی کاری ضرب تھی، لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا پاٹ نہ کر۔ یہ جملہ ناقابل برداشت۔ یہاں میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھ، اکثر کرتا رہتا ہوں، لیکن یہ اللہ کی توحید ہے۔ قرآن نے بھی جگہ جگہ ایک ہی رنگ میں توحید والی بات کو بار بار بیان کی، بار بار بیان کی۔ آپ ہر صفحہ دیکھیں، ہر صورت دیکھیں، اس میں کبھی آسمان، کبھی زمین، کبھی پہاڑ، کبھی بادل، کبھی بارش، کبھی اولے، کبھی فصلیں، کبھی اناج، کبھی دریا، کبھی سمندر، کبھی کشتیاں، کبھی مچھلیاں۔ بس ایک ہی بات کو اللہ بار بار دلائل دیتے چلے جاتے ہیں سمجھانے کے لیے۔ چلو اللہ کرے گا کوئی نیا آدمی آتا ہے، اس کے پلے کوئی بات پڑ جائے۔ یہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں، ہم تو دوست ہی کہیں گے کہ ہم نفرتیں نہیں بانٹتے، ہم محبتیں تقسیم کرتے، ہم دوسروں کا احترام کرنا جانتے ہیں، اس لیے کہ کچھ نہ کچھ علم ہمارے پاس ہے، اور علم جو ہے یہ سکھاتا ہے دوسروں کا احترام کرنا۔ جاہل لوگ ہوتے ہیں، ممبر پہ آ جاتے ہیں، انہیں دوسروں کے احترام کا بھی پتہ نہیں چلتا، تو اور تیرا تیرا کرتے رہتے، تو یہ جہالت پہ مبنی ہوتی ہے بات۔ میں نے کہیں بات کسی جمعے میں کہہ دی کہ ہندوستان کی اس عورت شرما نے جو میرے نبی کا تمسخر اڑایا، تضحیک کی، مخول بنایا، گستاخی کی، اس نے بنیاد بنایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 عمر میں ہونے والی شادی کو، اس کو بنیاد بنا، اور نبوت پہ حملہ کی کہ تمہارا نبی ایسا تھا۔ 9 سال کی بچی، اور خود ان کی عمر 52 سال، 52 بھی نہیں بلکہ 53-54 سال، 2 ہجری میں یہ شادی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں آنے کے 2 سال بعد یہ شادی ہوئی ہے، 9 سال کی عمر میں۔ ہمارے کیا علماء لگے ہوئے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں، کیوں؟ بخاری میں آ گئے۔ راوی کو مجروح کر دو، نبی کی عظمت کو بچا لو۔ راوی مجروح ہوتا ہے تو کر دو، کچھ نہیں بگڑتا۔ نبوت کی عظمت مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ اس حال تھی، یہ میرے آقا نے فرمایا ہے، تمہیں آثار اور حدیث کے درمیان فرق کا بھی پتہ نہیں۔ یہ حضرت
اور بعض روایات میں اس راوی کا قول ہے. راوی کا قول اور میرے نبی کی بات ایک جیسی. تم نے کہا کہ اس نے حدیث کا انکار کر دیا. حدیث کا انکار نہیں کیا. ذالک الکتاب، باقی ہر کتاب کے راویوں پہ جرح ہو سکتی ہے. اور حضرت عائشہ کی حدیث میں جو راوی ہیں یہ کوفہ کے لوگ. کوفیاں تے سمجھ دو کہ کوئی نہیں سمجھ. کوفی لوگ جو اس کو روایت کرتے ہیں. ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں کوئی علمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، آپ بتائیں 2 ہجری میں حضرت عائشہ کے ساتھ شادی ہوئی. کس ہجری میں؟ حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی بقول تمہارے 9 سال. 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا. 3 ہجری میں آپ نے علماء سے سنا، سارے خطیب نہیں بیان کرتے کہ حضرت عائشہ پانی کے مشکیزیں بھر بھر کے زخمیوں کو پانی پلاتی تھی. بولو، 10 سال کی بچی یہ کام کر رہی تھی. یہ بخاری میں ہے. مشکیزے کا اٹھانا 10 سال کی بچی کا کام ہے. 10 سال کی بچی پانی کا مشکیزہ اٹھا کے لا رہی ہے. پھر اسی بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ احد کے میدان میں جاتے ہوئے میرے آقا نے 15 سال کی عمر کے بچوں کو واپس کر دیا. تم بچے ہو، نہیں آ سکتے. 15 سال کے بچوں کو نہیں لے جا رہے ہیں، 10 سال کی بچی کو لے جا رہے. تمہاری عقل کہاں گھاس چرنے چلی گئی؟ تم نے مستشرقین کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیے، وہ اسے بنیاد بنا کے میرے نبی کا تمسخر اڑاتے پھرتی ہیں. اس لیے کہ بخاری میں آ گیا تے سانتے اج پتہ لگا کہ تساں امام ابو حنیفہ دے مقلد نہیں، تساں بخاری دے مقلد ہو. ہمیں یہ پہلے پتہ نہیں تھا کہ تم بخاری کو درجہ دیتے ہو نبوت کا، کہ بخاری میں آ گئے. کیوں بھائی یہ اوت کے. اچھا ایک اور بات بتاؤ، بدر کے میدان میں اسلام کا جھنڈا جو لہرایا گیا تھا وہ دوپٹہ کس کا تھا؟ بولو. اس وقت عمر 8 سال تھی، تمہارے بقول عمر 8 سال تھی. 8 سال کی بچی بدر میں آئی تھی جس کے دوپٹے کو جھنڈا بنا کے لہرایا گیا تھا. احد میں وہی عائشہ زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی. ابن حجر نے لکھا حضرت عائشہ کی جو بڑی بہن ہے جن کا نام ہے اسماء. کیا نام ہے؟ اسماء. وہ عمر میں حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی. کتنی؟ بولو. تمہیں بات سمجھا دوں، تمہارے ساتھ کوئی بات کرے تو اس کے منہ پہ مارو. حضرت اسماء کتنی بڑی تھی؟ 10 سال. 100 سال عمر پائی ہے حضرت اسماء نے. کتنی؟ اٹھاؤ ابن حجر. 100 سال. 73 ہجری میں فوت ہوئی ہیں. کون سی ہجری میں فوت ہوئی ہیں؟ 73. 73 اور 100 کتنے سال ہو گئے؟ 27. 73 سال کی عمر میں 73 ہجری میں 100 سال کی عمر میں حضرت اسماء فوت ہو رہی ہیں. تو ہجرت کے وقت ان کی عمر 27 سال تھی اور حضرت عائشہ اس سے 10 سال چھوٹی تھیں. تو ان کی عمر کتنی ہونی چاہیے تھی؟ تم نے مستشرقین کے ہاتھ میں ہتھیار دے دیا. وہ اس کو لے کر میرے نبی کا مذاق بناتے پھرتی ہیں. کون ہے عام میں سے؟ کوئی اہل حدیث عالم، کوئی دیوبندی عالم، کوئی بریلوی عالم، اٹھو ہمت کرو، 9 سال کی بیٹی کو بیاؤ، کرو اس سنت پہ عمل. کوئی ہے تیار؟ 9 سال کی عمر میں
تم نے اسلام کا مذاق بنانے کی کوشش کی صرف ایک روایت کی بنا پر. نبوت کا دامن داغدار ہو رہا ہے، آپ راویوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں. راوی داغدار ہوتے ہیں تو ہو جائیں، نبوت کی عصمت داغ آپ کی عظمت پر اور آپ کی چادر پہ کوئی دھبا نہیں آنا چاہیے. شرما نے اس خبیث عورت، اس نے تمسخر اڑایا، تضحیک کی اس نے، لیکن اس نے چیلنج کیا کسی مسلمان مذہبی اسکالر کو میرے تھی. اور سورت قمر کی اترنے والی یہ ایتیں بھی پڑھتی ہیں. یہ میں نے اس وقت سنی، میں لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی. نبوت کے ملنے کے 5 سال بعد سورت قمر اتری. تو جب بچیوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں تو کم از کم 7-8 سال تو عمر ہوگی. آیت بھی انہیں یاد ہے. تو 5 نبوی میں ان کی عمر 7 سال ہو تو 13 نبوی میں ان کی عمر 16 سال ہو جائے گی. اور اس کے 2 سال 3 سال بعد ان کی شادی ہوئی تو عمر ان کی کتنی ہو گئی؟ 17 سال. یہ بخاری میں موجود. تبری نے لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جتنی اولاد ہوئی 2 بیویوں میں سے، مکے میں 2 بیویاں تھیں، 2 بیویوں میں سے ان کی جتنی اولاد ہوئی وہ دور جاہلیت میں ہوئی، یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے. تو حضرت عائشہ کی پیدائش بھی نبوت کے ملنے سے پہلے کی. کیوں آپ ہتھیار دیتے؟ اس کو آپ کہتے ہیں کہ حدیث کا انکار کر دیے. علمی اختلاف ہوتا رہتا ہے علماء کے درمیان، آپ نہیں مانتے تو نہ مانیں، کوئی لازم تو نہیں ہے کہ آپ مانیں ہماری بات. آپ کی اپنی تحقیق ہے، ہماری اپنی تحقیق. آپ بخاری کو بچاتے چلے جائیں، ہم محمد عربی کو بچاتے چلے جائیں. آپ بچائیں بخاری کو، آپ بچائیں راویوں کو، بچائیں آپ ان کو. ہم نبوت کے دامن پہ کوئی داغ لگنے نہیں. میں اس سے انکار قطعاً نہیں کر. امام بخاری نے جو روایات درج کی ہیں 4 لاکھ حدیثوں میں سے امام بخاری اپنی کتاب میں صرف 4,500 یا 5,000 حدیثیں لایا ہے. باقی امام بخاری نے ریجیکٹ کر دی، نہیں لی امام بخاری. امام بخاری کی بڑی پرکھ ہے، لیکن کوئی کتاب بھی محفوظ نہیں ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اس میں کیا کر دیں، گڑبڑ کر دیں، کوئی لفظ بڑھا دیں، کوئی لفظ گھٹا دیں. تو علماء کو محتاط ہونا چاہیے، فتویٰ لگانے میں ذرا محتاط ہونا چاہیے. میں کئی دفعہ یہاں بیان کر چکا ہوں کہ مجھے یہ رب نے آ کے نہیں کہا کہ یہ قرآن میری کتاب ہے، مجھے جبریل امین نے بھی نہیں بتایا کہ یہ رب کی کتاب ہے. قرآن رب کی کتاب ہے، نہ مجھے رب نے بتایا نہ مجھے جبریل نے بتایا. او لوگو، میں نے تو قرآن کو بھی اللہ کی کتاب تب مانا ہے جب محمد عربی کی زبان سے نکلا ہے. میں نے تو اسے بھی اللہ کی کتاب تب مانا ہے. آپ کے ارشادات کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اور آپ کی حدیث کا انکار کرے، مستند حدیث، صحیح حدیث. لیکن حدیث کا کوئی معیار نہیں ہے پرکھنے کا. روایتاً بھی ہے، درایتاً بھی ہے. روایت کے اعتبار سے بھی پرکھنا ہے اور اس اعتبار سے بھی پرکھنا ہے کہ عقل اس کو مانتی ہے یا نہیں مانتی. 9 سال کی عمر، اس میں نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے. نکاح تو 6 سال کی عمر میں کہا جاتا ہے اور 9 سال کی عمر. تو فتویٰ لگانے میں ذرا محتاط رہنا چاہیے.
اختلاف ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنی تحقیق کریں، پیش کریں. ہماری جو تحقیق ہے وہ ہم نے اپنی جو ہماری سمجھ میں آیا ہم نے بیان کیا. خدا گواہ ہے ہمیں تو نبوت کی عظمت اور عصمت عزیز ہے، ہمیں اور کیا ہے اس سے کہ نبوت کی چادر پہ کوئی کسی کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، نہیں ملنا چاہیے. اس میں کوئی گمراہی والی بات کیا؟ اچھا اگر کسی نے 9 سال عمر مان لی کافر ہو جائے گا، جہنمی ہو جائے گا؟ ایسا کوئی اختلاف ہے جس میں کوئی گمراہی والی بات ہے یا اسلام کفر والی بات ہے یا جنت جہنم والی بات ہے؟ اللہ کے بندو، اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھا کریں، اختلاف کو اس حد سے بڑھا کے خلاف نہ بنا دیا کریں اور اس میں نفرتیں آپ بانٹتے رہیں کہ لوگ ہمارے پاس نہ آئیں کہ یہ منکر حدیث ہے. تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. مخالفت کیا؟ جب تک مخالفت نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا. کچھ اب آپ نئے آئے ہیں تو میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس لیے مشرک تھے کہ وہ بت پوجتے تھے، پتھر کے بت، لکڑی کے بت، وہ بت پرست تھے. اور قرآن نے جہاں جہاں غیر اللہ کی پکار سے منع کیا، مثلا قرآن نے کہا جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہے نا، وہ اس پردے کے بھی مالک کوئی نہیں. یہ قرآن نے، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتا. اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے. یہ قرآن نے جگہ جگہ وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جتنی آیتیں قرآن میں ہیں من دون اللہ، من دون اللہ، من دون اللہ. ہمارے دوست کہتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں، اور ہم تو بت نہیں پوجتے، ہم تو نبیوں ولیوں کی پکار کرتے ہیں، انہیں پوجتے ہیں. بت ہم نہیں پوجتے. اے ایتاں ساڈے تے فٹ نہیں، اے بندیالوی دی زیادتی ہے. او بتاں والی ایتاں ساڈے اوتے ٹھوکن لگا ہے. یہ وہ اپنی واز میں، تبلیغ میں بیان کرتے ہیں، فیس بک پہ میرا کلپ چڑھا کے پھر اس کا جواب بھی دیتے ہیں. اب میں کس کس کو جواب دیتا پھروں؟ وہ بت پوجتے تھے اور ہم تو نبیوں ولیوں کو پکارتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں. تو یہ آیتیں ہم پہ فٹ نہیں ہوتی. اگر کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی، دوست، عزیز یہاں آیا ہے، تعلیم یافتہ ہے، پڑھا لکھا ہے، میں ہاتھ باندھ کے اس سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، وہ بھی امانت دیانت سے میری بات کا جواب دے. کوئی ضد نہیں، کوئی اناد نہیں، کوئی ہٹ درمی نہیں، کوئی عداوت نہیں، سب ہمارے بھائی ہیں. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم دکھائے. کوئی دشمنی نہیں، مریض سے کوئی دشمنی نہیں. وہ ایک بات کا جواب دے مجھے، امانت دیانت سے دے. آپ نے میری طرف توجہ رکھنی. میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، نبی بن کے آئے. میرے آقا کی دعوت یہ تھی لوگوں بت نہ پوجیا کرو، نبیاں ولیاں دیاں قبراں پوج لیاں کرو. خدا کے لیے بولو، بولو اگر ہے تو بولو. میرے آقا کی یہی دعوت تھی، بت نہ پوجو، حضرت ابراہیم کو پکار لیا کرو. بولو اگر ہے آپ میں ہمت تو بولو. بت نہ پوجو، حضرت ابراہیم کے نام کی نظر و نیاز دے لیا کرو، انہیں غائبانہ حاجات میں پکار لیا کرو. یہی میرے نبی کی دعوت تھی. نہیں ہو لوگو، نہیں، تمہیں غلط گائیڈ کیا گیا ہے کہ جہاں قرآن میں من دون اللہ آتا ہے
وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں، جہاں بھی من دون اللہ آیا بت مراد ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں آپ کو، فیس بک کے ذریعے میری یہ تقریر لاکھوں لوگ پوری دنیا میں سنیں گے۔ میں دعوت دے رہا ہوں، سورت مائدہ ہے، اس کا آخری رکوع ہے، خدا کے لیے گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیے گا۔ بس یہی فرق ہے ہمارے دوستوں میں اور ہمارے اندر۔ وہ کہتے ہیں قرآن تواڈے پڑھن دی کتاب نہیں، تم نہ پڑھا کرو۔ بندیالوی کہتا ہے جاؤ گھروں میں اور اٹھاؤ قرآن، اٹھاؤ قرآن، ہمیں ڈر کوئی نہیں۔ سورت مائدہ کا آخری رکوع اٹھائیے گا خدا کے لیے۔ تمہیں یہ پڑھایا گیا کہ من دون اللہ جہاں آیا ہے وہاں بت مراد ہوتے ہیں من دون اللہ سے۔ میں پڑھنے لگا ہوں آیت قرآن کی، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم، کون ہے؟ بولو تو صحیح۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا تو لوگوں سے کہہ کے آیا تھا اتخذونی، بنا لو مجھے، و امی، اور میری ماں کو، الہین، دو معبود، من دون اللہ۔ بولو کہاں ہیں وہ علماء جو بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ قرآن میں جہاں من دون اللہ آتا ہے وہاں بت مراد ہوتے ہیں؟ یہاں من دون اللہ آیا ہے، پیچھے ذکر کس کا ہے؟ بولتے کیوں نہیں ہو یار؟ عیسیٰ ابن مریم۔ چلو آؤ یار، اسی تے پرچون دا وپار کیتا ہی کدی نہیں، ہم تو تھوک کے وپاری۔ سورۃ توبہ اٹھا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم۔ احبار کس کو کہتے ہیں؟ احبار جمع حبر کی، حبر کا معنی بہت بڑا عالم، رہبان درویش، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے بزرگ۔ اتخذوا، عیسائیوں نے بنا لیا اپنے اپنے علماء کو اور اپنے اپنے درویشوں کو اربابن، رب، من دون اللہ۔ یہاں من دون اللہ کس کے ساتھ آ گیا جی؟ احبار اور رہبان کے ساتھ۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ جہاں من دون اللہ آئے وہاں سے بت مراد ہوتے ہیں؟ میں نے 2 آیتیں اس پر پیش کر دی۔ ہمارے اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، ہم عربی میں کہتے ہیں نور علی نور، روشنی پر روشنی۔ قرآن کے بعد میں آمنہ کے لال کا فرمان پیش کرنا چاہتا ہوں، بات بالکل نکھر کے سامنے آ جائے۔ تمہیں یہ پڑھایا گیا کہ وہ بت پوجتے تھے، یہ ایتے بتوں کے بارے میں ہے۔ سنو، بخاری اٹھاؤ، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، ابو داؤد، مشکات، موطا امام مالک، مصنف، کوئی سی حدیث کی کتاب اٹھاؤ، جاؤ میرے آقا کا فرمان پڑھو۔ میرے آقا نے فرمایا، ترجمہ آدھا آپ کریں گے آدھا میں کروں گا، بڑا مشہور فرمان ہے۔ میرے آقا نے کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر۔ یا رسول اللہ، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آج آپ کی زبان مقدس سے یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے لعنت کے الفاظ، کیا جرم کیا انہوں نے؟ فرمایا اتخذوا، انہوں نے بنا لیا۔ اگلا ترجمہ آپ نے کرنا ہے، اتخذوا ذرا مشکل تھا میں نے کیا ہے، انہوں نے بنا لیا۔
قبور انبیاء، شاباش شاباش شاباش، انہوں نے بنا لیا قبور انبیاء، اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ۔ ایک منٹ، مجھے یہ احساس ہے مہنگائی کا، آپ کے حالات کا، کہ مہنگائی کی چکی میں لوگ پس رہے ہیں، لیکن یہ ضرب مہنگائی والی ہر جگہ لگ رہی۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ میں سے ہر بندہ گنجائش سے زیادہ دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا، ان کا گھر کا نظام ہی نہیں چل رہا ہے۔ یہاں کبھی گھی 150 روپے کلو ملا کرتا تھا، آج وہ 500 روپے پہ پہنچ گیا، تو بندہ کیا کرے، 600 پہ پہنچ گیا، تو مزدور آدمی کیا کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں مجمع میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں مہنگائی انہوں نے کچھ نہیں بگاڑے، بلکہ انہوں نے زیادہ کمائی کی، تاجر ہیں، اچھی کمائی کی۔ اللہ رزق حلال میں اور برکت دے، اللہ کی دین ہے، جس کو وہ دے دے، یہ اللہ عطا کرتا ہے، کسی کو مٹھی بھر کے دیتا ہے اور کسی پہ بالکل نچھاور کر دیتا ہے، یہ اس کی دین ہے۔ تو وہ حضرات جو صاحب ثروت ہیں، پیسے والے ہیں، وہ ذرا توجہ کیا کریں۔ ہمارا جو بل آیا ہے بجلی کا وہ تقریباً 70,000 روپے کے قریب، 70,000 کے قریب، اور آپ کی اوسط جھولی جو ہے وہ 20,000، 20,000، تو یہ ساری جھولی تو پھر چلی گئی بل میں۔ باقی جو مسجد کا نظام ہے، کام ہے، تنخواہیں ہیں، وہ کہاں سے پوری کی گئی؟ تو یہ پریشانی کا باعث بن رہا ہے۔ ہمارے مدرسے میں بھی یہی حالات، وہاں بھی ہمیں پریشانی کا بڑا سامنا کرنا پڑا ہے کہ چندہ پرانی روٹین کے تحت ہے اور خرچ جو ہے وہ 4 گنا بڑھ گیا۔ تو آپ تھوڑی سی ادھر بھی توجہ کیا کریں۔ یہاں بس آج آپ یہ بجلی کا بل جو ہے یہ ذرا آپ تھوڑی سی وسعت پیدا کریں، کوشش کریں، محنت کریں، اور یہ بجلی کا بل ہمارا جو ہے اس کا خرچہ اللہ کرے آج کی جھولی میں نکل آئے۔ زیادہ آپ سے کیا کہنا ہے، میں نے تھوڑا سا پیچھے مڑیں جی، ادھر بڑی سامیاں بیٹھی ہوئی، ادھر بھی سامیاں ہیں، خیر ذرا اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالیں جی، سامیوں والے لوگ وہ بھی 100 200 پہ نہ ٹرکا دیں، آپ میں 5,000 1,000 2,000 دینے کی گنجائش موجود ہے جی۔ ہاں جی، سن لیا جی آپ نے، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہودیوں عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، اس لیے کہ انہوں نے بت پوجے، بولو بولو، انہوں نے بنا لیا اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجدہ، زور سے بولو زور سے بولو، سجدہ گاہ۔ بندیالوی بعض باتیں بڑے درد دل سے کرتا ہے۔ تیرے علماء نے، تیرے خطیبوں نے تجھے یہ پڑھایا کہ وہ بت پوجتے تھے، بت پوجتے تھے، اور آمنہ کا لال کہتا ہے وہ نبیوں کی قبریں پوجتے تھے۔ فیصلہ میں تجھ پہ چھوڑ دیتا ہوں، اپنے علماء کی مان لے یا آمنہ کے لال کی مان لے، فیصلہ تجھ پہ، اپنے علماء کی مان یا آمنہ کے لال کی مان۔ یہ کہنا کہ وہ بت پوجتے تھے، اوت کا میدان ہے۔ جمعے کا وقت چونکہ بڑا قلیل ہوتا ہے اور بہت ساری باتیں کرنی ہوتی ہیں، اوت کا میدان ہے، جنگ تھم گئی، خبر مشہور ہو گئی، نبی پاک شہید ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشرکین بڑے خوش، کام پورا ہو گیا۔ آپ ایک پہاڑی پر چھوٹی سی غار ہے جو عمرے اور حج پہ لوگ گئے انہوں نے دیکھی ہوگی، وہاں آپ سستانے کے لیے آپ کو اٹھا کے لے جایا گیا، سر مبارک زخمی ہے، دانت مبارک ٹوٹ گیا ہے، 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں۔ سامنے والے پہاڑی پر ابو سفیان آ گئے،
یہ مشرکین کی فوج کے کمانڈر تھے، حضرت معاویہ کے والد ہیں، بنو امیہ کے سربراہ ہیں، بعد میں اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دی، انہوں نے ایمان قبول کی، ان کی دونوں آنکھیں اللہ کی راہ میں شہید ہوئی، یہ سامنے آ، ان کے ذہن میں وہی تھا کہ آپ شہید ہو گئے، انہوں نے نعرہ لگایا آئینہ محمد صلی اللہ، کہاں ہے محمد؟ اس کے ذہن میں تھا نا کہ شہید ہو گئے، ادھر آواز پہنچی، حضرت عمر اٹھے، میں اس کو جواب دوں، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جواب نہیں دیا، اس نے سمجھا خبر سچی ہے، زندہ ہوتے تو جواب آتا، اس نے کہا اینہ ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت عمر پھر اٹھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، جواب نہیں دیا، میری ذات پہ حملہ کیا، ابو بکر کی ذات پہ حملہ کیا، میں تمہیں ان کے لیے لڑوانے لایا؟ انہیں سمجھا بھئی وہ بھی نہیں رہے، اس نے کہا آئینہ عمر، عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر پھر اٹھے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، نہیں جواب دینا، تیری ذات پہ حملہ کر رہا ہے، میں کوئی تیری ذات کے لیے لوگوں کو لڑوانے لایا؟ اب اس نے سمجھا بھئی تینوں گئے، اس نے کسی کا نام نہیں لیا، اینہ عثمان، اینہ علی، اینہ طلحہ، اینہ زبیر، نو، یہ اس کو بھی پتا تھا اسلام کی عمارت کھڑی ہے تو انہی تینوں پہ کھڑی، یہ نہیں تو پھر کچھ نہیں۔ اس نے خوشی میں نعرہ لگایا اولو ہبل، ہبل زندہ باد، ہبل بلند ہو، ہبل کی جے ہو۔ یہ ہبل کون؟ بت ہے، ہاں ہبل بت ہے۔ یہ ہبل حضرت آدم کا بیٹا ہے حابیل، جو اپنے بھائی قابیل کے ہاتھوں شہید ہوا، دنیا کا پہلا شہید، پیر زیادہ نہیں، پیغمبر زیادہ، نبی کا بیٹا ہے، حضرت آدم کا بیٹا ہے، دنیا کا پہلا شہید ہے حابیل۔ حابیل کا نام بگڑتے 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 مکے میں کیا آ کے ہو گیا؟ ہبل۔ تو پھر انہوں نے کس کو پکارا؟ حضرت آدم کے بیٹے کو، دنیا کے پہلے شہید کو، اسے آواز لگائی، اسے پکارا اولو ہبل۔